مسنگ فیکٹس کے معزز دوستوں، میں ممتاز احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے حیرت انگیز اور چونکا دینے والے انکشافات کا ذکر کریں گے جس سے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ وائرسز جو کہ عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکے ہیں، کیا واقعی قدرتی آفات ہیں یا سائنسی لیبارٹری میں کیے گئے تجالی ہتھیار ہیں۔ لہٰذا بنا کوئی وقت ضائع کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ تک حقیقی علم پہنچ سکے۔ دوستو، اکثر موویز اور گیمز میں زومبیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ زومبی دراصل ایک زندہ لاش کو کہا جاتا ہے، ایسی لاش جو درد سے مستثنی ہوتی ہے۔ کوئی ہتھیار، کوئی اسلحہ اس پر اثر نہیں کرتا۔ یہ اگر کسی کو چھو لے یا کاٹ لے تو یہ وائرس اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی فلموں میں بھی دکھایا جا چکا ہے کہ کرونا وائرس جیسے وائرس اور ان سے ہونے والی ہلاکت خیزی پر کئی فلمیں ہالی ووڈ میں بن چکی ہیں، جن میں سے کوٹینجل فلم میں دکھائے گئے مناظر اس حد تک کرونا وائرس سے مماثلت رکھتے ہیں کہ عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ جی ہاں، 2011 میں ریلیز ہونے والی کوٹینجل نامی ہالی ووڈ کی ایک فلم حیرت انگیز طور پر کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی تباہی اور ہنگامی صورتحال سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے۔ یہ فلم کوٹینجل آج سے 9 برس پہلے ریلیز کی گئی تھی، لیکن فلم میں دکھائے جانے والے حالات و واقعات انسانی ذہن کو گھما کر رکھ دیتے ہیں، اور انسانی عقل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ 9 برس پہلے جس فلم میں یہ حالات دکھائے گئے تھے، آج ہو بہو حقیقت میں بالکل وہی حالت پیدا ہو چکی ہے۔ فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اور ماہرین صحت اس وائرس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش میں ہیں کہ آخر یہ وائرس، جسے فلم میں MEV1 کا نام دیا جاتا ہے، آخر آیا کہاں سے ہے اور انسانوں میں کیسے منتقل ہوا، جس نے چند ہی لمحوں میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ وائرس شاید کوئی بائیو کیمیکل ہتھیار ہے جس سے دہشت گردوں کی ایک ٹیم نے جان بوجھ کر دنیا بھر میں پھیلایا ہے۔ ڈیئر فرینڈز، صرف کوٹینجل ہی نہیں بلکہ ہالی ووڈ میں کئی ایسی دوسری فلمیں ہیں جو کہ کرونا وائرس یا عالمی وبا جیسے موضوع پر بنائی گئی ہیں، جیسے 1995 میں ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ کی ایک فلم 12 میگیز بھی عالمی وبا پر مشتمل ہے۔ اس فلم میں 2035 کا دور دکھایا گیا ہے، جس کی کہانی جان لیوا وائرس کے گرد گھومتی ہے جس نے دنیا بھر میں تباہی پھیلا رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس وائرس کے ہاتھوں اپنی زندگی گنوا چکے ہیں، اور جو زندہ بچ گئے ہیں وہ زمین کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ اس فلم میں ٹائم ٹریول کے ذریعے سائنسدان یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ وائرس پھیلا کیسے۔ ناظرین گرامی، 1995 میں ریلیز ہونے والی ایک اور فلم آؤٹ بریک ایک میڈیکل ڈیزاسٹر فلم ہے۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ افریقہ میں ایبولا وائرس جیسا موٹاوا نامی وائرس پھوٹ پڑتا ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے متعدد لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ میں زومبی کے موضوع پر کئی دوسری فلمیں بنی ہیں۔ یہ زومبی دراصل ایک خاص قسم کا وائرس ہوتا ہے جو انسانوں میں منتقل ہو کر انہیں حیوانوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ بلکہ ہالی ووڈ کی ایک فلم ورلڈ وار Z میں دکھایا گیا ہے کہ اس فلم میں لوگوں کو گھروں میں رہنے اور راشن جمع کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جبکہ شہر کے شہر اس وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں۔ 2007 میں ریلیز ہونے والی ایک فلم I Am Legend نامی فلم کی کہانی بھی ایک خطرناک وائرس کے گرد گھومتی ہے۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے دنیا کی 90% آبادی یعنی کہ 90% آبادی ختم ہو چکی ہے، اور 8.9% لوگ زومبی بن گئے ہیں، جنہیں فلم میں ڈارک سیکرز کہا گیا ہے، یعنی یہ لوگ صرف رات کے اندھیرے میں شکار کرنے کے لیے ہی باہر نکلتے ہیں۔ اور اس دنیا میں صرف ایک ہی آدمی بچا ہے جس کا نام ڈاکٹر رابرٹ ہے۔ اس فلم میں یہ جان لیوا وائرس کینسر کی دوا کے علاج کے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پر سامنے آتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر واحد بچ جانے والے ڈاکٹر رابرٹ خود کو قرنطینہ کر لیتے ہیں تاکہ وائرس سے متاثرہ افراد کے رابطے میں نہ آئیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس وائرس کا علاج ڈھونڈنے میں بھی مصروف ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے انسانوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس تو محض ایک ٹریلر تھا جس سے انسانوں کو میک اپ مائنڈ کر دیا گیا ہے، اصل فلم تو ابھی ریلیز ہونا باقی ہے۔ اب جلدی فلموں میں دکھائے جانے والے ہتھیار زومبیز بھی آپ کو حقیقی دنیا میں اپلائی ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جی ہاں،
ایک ایسے ہی وائرس کی نشاندہی کی گئی ہے جو انسان کو چڑچڑا کر دیتا ہے اور انسانی جسم ایسا روپ اختیار کر لیتا ہے جس سے نہ تو کسی زخم کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، چاہے آپ اس کا ہاتھ ہی کیوں نہ کاٹ دیں، بلکہ اس بیماری کے دوران اس کا دل گوشت کھانے کو ترجیح دیتا ہے اور وہ اپنی اس بھوک کو مٹانے کے لیے نہ کسی جانور کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی انسان کو۔ لہٰذا ڈیئر فرینڈز، ذرا غور کریں کہ یہ وہی علامات ہیں جو فلموں میں ہمیں زومبیز کے ذریعے دکھائی گئیں۔ دراصل یہ صہیونی طاقتوں کی سازشیں ہیں جنہیں قبل از وقت پلان کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ ویسے ان کی پلاننگ کمال کی ہے، کیونکہ 20 سے 25 سال قبل میڈیا کا سہارا لے کر انسانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایسے ہی واقعات جنم لینے والے ہیں، اور پھر ہو بہو اپنی اس پلاننگ کو ساری دنیا پر اپلائی کر دیتے ہیں۔ معزز دوستو، اب جلد ہی زومبی وائرس کو پوری دنیا پر اپلائی کیا جانا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کرونا وائرس کو فلمایا گیا اور پھر پوری دنیا پر اپلائی کیا گیا۔ معزز دوستو، زومبی وائرس کے لیے وارننگز جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ کیسا فتنہ ہے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک قبر کے پاس سے گزرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ کاش اس قبر میں اس کی بجائے وہ دفن ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا اچھی حالت میں مر گیا اور کاش اسی کی طرح میں بھی اچھی حالت میں مرتا۔ اور آج کل آپ کے سامنے ہے کہ کرونا وائرس سے مرنے والے کو نہ ہی غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی کفن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ امت مسلمہ جن مصیبتوں سے دوچار ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہر دن اپنے جلوں میں نت نئے فتنے لے کر جلوہ کر رہا ہے اور ہر رات اپنے ساتھ آزمائشوں کی نئی ظلمت لیے چلی آ رہی۔ جس طرح موتیوں کا ہار ٹوٹنے کے بعد ایک ایک موتی بکھرنے لگتا ہے، اسی طرح امت میں ایک کے بعد ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ نبی صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ان واقعات کے بارے اس طرح واضح طور پر بیان فرما دیا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ دی مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد از جلد اعمال صالح اختیار کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگر رہیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ آدمی اس حال میں صبح کرے گا کہ صبح ایمان والا ہوگا، اور رات اس حال میں کرے گا کہ وہ رات کو ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ دنیا کی حقیر متاع کے عوض وہ اپنا دین و ایمان بیچ ڈالے گا۔ یہ فتنے گمراہ تاریخوں اور طاقتوں کی شکل میں بھی رونما ہو سکتے ہیں، اور مال و دولت اور اقتدار کی شکل اور دوسری نفسانی خواہشات کی شکل میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ اگر انسان کو ایمان جیسی نعمت نصیب نہ ہو تو ان فتنوں سے خود کو محفوظ رکھنا بہت ہی دشوار بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور استقامت سے دین پر قائم رہنے والا بندہ اس آدمی کی مانند ہے جس کے ہاتھ میں کوئی انگارہ موجود ہو لیکن پھر بھی اس نے مٹھی بند کر رکھی ہو۔ ان فتنوں کی احادیث مبارکہ میں مختلف صورتیں پیش کی گئی ہیں، مثلاً وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا اور نیک اعمال کی کمی ہو جائے گی اور دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، بخل اور پیسے کی محبت عام ہو جائے گی، قتل و غارت گری کا دور دورہ ہوگا، خود قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، شراب کو شربت، سود کو تجارت اور رشوت کو ہدیہ کہہ کر قبول کر لیا جائے گا، اولاد سے کراہت ہوگی، بارش میں ٹھنڈک کی بجائے گرمی محسوس ہوگی، بدکار سیلاب کی طرح پھیل جائیں گے، ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی، ہر بازار کی سربراہی اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے اور امانتیں برباد ہوں گی، انصاف کمزور ہو جائے گا اور ظلم کا دور دورہ ہوگا، امن کم ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی، ناگہانی اموات بڑھ جائیں گی، عدالت کے فیصلوں کی خرید و فروخت ہوگی، آخری زمانے کے لوگ اپنی امت کے پہلے لوگوں پر لانتیں کریں گے، یہودیوں اور نصرانیوں کی پوری نکالی کی جائے گی، معمولی نااہل آدمی
جمہور کے عام معاملات میں رائزہ نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ وہ نشانیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی۔ جب ہم حالات عالم کے تناظر میں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ احادیث موجودہ حالات کی مکمل اعانت دار ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے حالات کی پیشگی خبر دی، وہاں مختلف فتنوں کے برے اثرات سے بچنے کے لیے وہ بنیادی نکات بھی بیان فرما دیے کہ اگر کوئی شخص ان کی پیروی کرے گا تو کم از کم وہ اپنے آپ کو ان کے برے اثرات سے بچا لے گا۔ اگر ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھ لی جائے تو یہی ان فتنوں کا اجتماعی علاج بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ جو اس وقت احکام الہی کے بڑے حصے پر عمل کرے لیکن صرف 10ویں حصے پر عمل ترک کر دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی کہ 9 حصوں پر عمل کرے اور 10واں حصہ چھوڑ دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور پھر بعد میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جو کوئی احکام الہی کے صرف 10ویں حصے پر عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کبھی مسلمانوں میں پام خانہ جنگی کا مسئلہ کھڑا ہو تو ان سنگین حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی اکثریت اور ان کے سربراہ کے ساتھ وابستہ رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی مسلمانوں کی نہ ہی اکثریتی جماعت ہو اور نہ ہی ان کا کوئی سربراہ ہو تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایسے میں ان تمام پارٹیوں، فرقوں اور گروہوں سے مکمل علیحدگی اختیار کر لینا۔ پیارے دوستو، جب فتنوں کا ظہور ہونے لگے تو ان کے بچاؤ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان قریب فتنے پیدا ہوں گے اور ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والوں سے بہتر ہو اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا صحیح کرنے والے یعنی دوڑنے والے یا کسی سواری کے ذریعے سفر کرنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنہ اسے اپنی جانب کھینچ لے گا۔ بس جو شخص ان فتنوں سے نجات کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے پناہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطانی، دجالی اور صہیونی سازشوں سے محفوظ رکھے اور ایمان کی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔